بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ فوت ہوا تو اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا اپنے بڑے بھائی سے خوف زدہ ہوا تو اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے ہمراہ 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے کسان کے بیٹے نے کہا کہ انسان محنت و مشقت کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا۔ اگر محنت مشقت نہیں کرنی تو باقی ساری باتیں بیکار ہیں۔ دوسرا بیٹا تاجر کا تھا۔ اس نے کہا کہ انسان اپنے عقل اور حسن و تدبیر کے علاوہ بیکار ہے۔ اب باری تیسرے دوست کی تھی۔ وہ بہت ہی دلکش اور حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا کہ انسان کا حسن و جمال جو مالک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بہت ہی پرہیزگار اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ وہ چپ رہا اور ان سب کی رائے سنتا رہا۔ سب کی رائے سننے کے بعد اس نے کہا اب سب کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی بات اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو اس وقت تک راحت و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات کہاں تک ٹھیک ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی رائے کے مطابق اپنی اپنی بات کو ثابت کریں گے اور کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ وہ لوگ یہاں پر نئے تھے اور سب لوگوں کے لیے اجنبی تھے۔ ان لوگوں نے صحرا میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور کہا آج کے کھانے پینے کے انتظام کی باری کسان کے بیٹے کی ہے۔ سب نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں کہ تم اپنی محنت و مشقت سے آج کے کھانے کا انتظام کیسے کرتے ہو۔ کسان کے بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر وہ بازار میں بیچ دیں جس کے اسے 2 درہم ملے۔ اس نے ان 2 درہم میں سے 1 درہم کے کھانے پینے کا سامان لیا اور 1 درہم بچا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ واپس آ کر ان سب لوگوں نے کھانا کھایا اور اسے خوب شاباش دی۔ اب دوسرے دن کھانے کے انتظام کی باری تاجر کے بیٹے کی تھی۔ اب سب نے کہا کہ وہ اپنی عقل اور حسن و تدبیر کا مظاہرہ کریں۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر کی طرف چلا گیا۔ سمندر میں سامان سے لدی ایک کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا ایک کشتی میں بیٹھ گیا اور دوسرے راستے سے چپکے سے سامان سے لدی کشتی کے مالک کے پاس جا پہنچا۔ اس سے سارا سامان کا بھاؤ تاؤ کیا اور ادھار پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سارا سامان 1100 درہم میں بیچ دیا۔ اس نے ان 1100 درہم میں سے 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی 1000 درہم اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس نے ان درہم سے اپنے دوستوں کے لیے کافی اچھا کھانے کا انتظام کیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سب لوگ اس کے حسن و تدبیر سے کافی زیادہ متاثر ہوئے۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کی باری تھی جس کا کہنا تھا کہ انسان حسن و جمال کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن و جمال کیسے ہمیں کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک گھر کے سامنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک عورت نے جھانکا اور دیکھا کہ خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کھانا کھلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نوجوان نے اپنے دوستوں کا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس عورت نے اس نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ اس رقم سے اپنے دوستوں کے لیے کھانا لے آیا اور سب دوستوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر کے بیٹے نے بھی، اور اس نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے سے کہا کہ جناب آج آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں ایک کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس اس کے جنازے کو لے جا رہے تھے۔
راستے میں بیٹھے اس بادشاہ کے بیٹے کو دیکھ کر پولیس کے افسران نے اسے ڈانٹا اور کہا تمہیں نہیں پتہ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح راستے میں بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو پولیس افسران نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آنے پر قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے، مگر شہزادہ تو جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کا انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ بادشاہ کا انتخاب بادشاہوں کے خاندان سے کیا جائے، عوام یا عام لوگوں میں سے نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کو تو کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ وزیر نے اعلان کروایا کہ اگر تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، مگر وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اتنے میں وہی پولیس افسر بولا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں مگر وہ جیل میں بند ہے، جو شکل سے شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا تو شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا اور جان کی خوف سے میں نے ملک چھوڑ دیا۔ کابینہ نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا بے شک اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کروانے کے لیے اسے باہر نکالا۔ بادشاہ باہر گشت کر رہا تھا اور لوگ اس کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسی شہر میں آ لیے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور سب کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ بے شک اللہ کا فیصلہ سب تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ جب بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے نے تاجر کے بیٹے کو اپنا مشیر مقرر کر لیا اور کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا کہ یہ عارضی حسن کسی کام کا نہیں، اور اسے کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ بے شک جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا۔